وہ دو بڑے حادثات ہوئے ہیں، بہت بڑی ٹریجڈیز، کہ جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہے، اور ان ٹریجڈیز کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا حادثہ امیر المؤمنین سیدنا و مولانا و محبوبنا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس پہ پچھلی دفعہ میں نے تقریباً 112 منٹ کی گفتگو کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور مسئلہ نمبر 65 کے نام سے ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر وہ لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے تھرو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085۔ اور اس درس کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن آج میں شروع میں ہی کر دوں کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے۔ میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھ پڑھا کے سننی والی بات نہیں۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا۔ میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرہ ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اسود الغابہ ایک کتاب ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے، اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ بہرحال پھر بھی ذوالحجہ میں ہی ہماری گفتگو ہوئی، کچھ محرم میں ہوئی۔ اور دوسرا حادثہ جو بہت بڑا حادثہ، اسی کی کنٹینیوشن، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر وہ فتنے شروع ہو جائیں گے کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد۔